حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اہل قریش پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کوہ صفا سونے کا بنا دے۔ اگر وہ کوہ صفا سونے کا بن جائے تو ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم واقعتاً ایسا کرو گے؟ اہل قریش نے کہا، ہاں ہم ضرور ایسا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی اس شرط کے بارے میں اللہ عز و جل سے دعا کی۔ اس پر جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو میں نے سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اور اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا بنانے کے بجائے میں ان لوگوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا یہ پیغام سن کر میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، بل باب التوبۃ والرحمہ، یعنی اے اللہ، ہمیں کوہ صفا سونے کا نہیں چاہیے، بلکہ تو میرے گناہگار امتیوں کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ غور فرمائے کہ ایک طرف کوہ صفا سونے کا بن رہا ہے، اہل قریش وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر کوہ صفا سونا بن جائے، وہ پہاڑ سونا بن جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، انہیں اور ان کے غلاموں کو تکلیف دینا ستانا چھوڑ دیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ان گنت معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ عز و جل کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اور دوسری طرف کیا تھا؟ توبہ اور رحمت کا دروازہ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے پہاڑ کو اختیار نہیں کیا، بلکہ توبہ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ پسند فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی، عزت و شہرت، الغرض دنیا کی کوئی چیز بھی توبہ جیسی عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔